بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ساری آیات کی سردار آیت الکرسی ہے۔ روایت ہے کہ جب اللہ نے آیت الکرسی کو نازل کرنا چاہا تھا تو یہ عرش سے لپٹ گئی تھی کہ میں ایسے نہیں جاؤں گی، پہلے مجھے میری مرضی کا انعام دے کہ میرے پڑھنے والے کو ملے گا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس پر نظر کرم کروں گا۔ اس نے کہا، اور دے۔ فرمایا، میں ہر وقت اس پر انعامات کی بارش کروں گا روحانی طور پر۔ اس نے کہا، اور دے۔ فرمایا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا، اور دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آئندہ والے بھی معاف کر دوں گا۔ آیت الکرسی نے کہا، اور دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس بندے کا نامہ اعمال کھولوں گا بھی نہیں۔ اس نے کہا، اور دے۔ جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وعدہ ہے میرا، چلی جا، میرے پڑھنے والے کو وہ دوں گا جو وہ چاہے گا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 255ویں آیت، جو حدیث مبارکہ کی روح سے بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے۔ آیت الکرسی کی یہ حقیقت اور عظمت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا مسلسل ذکر کی لذتوں سے سرشار رہتا ہے اور وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکے رکھتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، دوسری نماز تک اللہ کے ذمے اور حفاظت میں رہے گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی؟ تو آقا نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اخیر تک اس کی تلاوت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کا دل، صدیقین کا عمل اور انبیاء کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے اوپر اپنا دستے رحمت پھیلاتا ہے، اور وہ انتقال کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کے نزدیک آیت الکرسی کا پڑھنا ہر حالت میں، بالخصوص نماز کے بعد، سونے سے پہلے، گھر سے نکلتے وقت، کسی مشکل یا سختی سے آمنا سامنا ہوتے وقت، کسی سواری پر سوار ہوتے وقت، اور آنکھوں کی سلامتی اور امراض سے بچانے کے لیے پڑھنا مستحب ہے۔ جو کوئی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور آس پاس کے گھروں کو امان دے دیتا ہے۔ یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیت الکرسی کے نام سے معروف تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اصولی اسماء و صفات، وحدانیت، حیات، قیومیت، علم، ملک، قدرت اور ارادہ ہیں۔ چونکہ آیت الکرسی میں ان سب کا ذکر موجود ہے، اس لیے یہ آیت عظیم اذکار ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس قدر آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی مذکور ہیں، اس قدر کسی دوسری آیت میں نہیں۔ آیت الکرسی میں 17 اسماء گرامی مذکور ہیں، بعض ظاہراً اور بعض اشارتاً کنایتاً ہیں، جن کا بیان اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ آیت الکرسی کے مضامین اللہ تعالیٰ کی معرفت علمی کے حصول کے لیے مینارہ نور کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزہ میں لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کا قلب ہے اور الحی القیوم
روح اور جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الحی القیوم نہیں جو زندہ اور موجود ہے، اور ہر شے اسی کی دی ہوئی حیات سے زندہ اور قائم ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، اللہ کا اسم اعظم 3 سورہ مبارکہ میں ہے، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں۔ حضرت قاسم بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث مبارکہ کے ارشاد کے مطابق قرآن کریم کی ان تینوں صورتوں میں اسم اعظم تلاش کیا تو الحی القیوم کو اسم اعظم پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی نام سے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب روحانی نماز میں لکھتے ہیں، صبح بیدار ہونے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے چند بار یا عظیم پڑھنے سے عمر اور اقبال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اسم آیت الکرسی کی تفسیر اور اس کے اندر اسم اعظم کی طرف اشارہ ہے۔ یا عظیموں کا ورد کرنے والا کبھی مفلس اور کلاش نہیں ہوتا۔ وسائل میں اضافہ، رزق میں خیر برکت، ہر طرح کے شر سے حفاظت، عزت و مرتبے میں بلندی، کاروبار اور نوکری میں ترقی کے لیے عظیمی بابا جی ہر خاص و عام کو آیت الکرسی کا وظیفہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ عشاء کے بعد اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور 41 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے وسائل میں، رزق میں بے حد و حساب برکت کے لیے، کاروبار میں یا نوکری میں ترقی کے لیے، حاسدین کے شر سے حفاظت اور عزت و مرتبے میں بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، 90 دن یہ عمل کریں اور اس کے ساتھ ہر وقت کثرت سے یا حیو یا قیوم پڑھیں۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی جائز حاجات کو قبول فرماتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔